السلام علیکم ناظرین، اولاد کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ مسکان نے بلال کو عدنان کے بارے میں ساری بات بتا دی ہے۔ مسکان کی ساری بات سن کے بلال بہت زیادہ غصے ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی عدنان اور اپنے گھر والوں سے لڑائی کرنے لگ جاتا ہے۔ ناظرین، اولاد کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ بلال جو ہے مسکان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ بلال اپنے بھائی عدنان کی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے چچی کے گھر جاتا ہے اور چچی سے کہتا ہے کہ چچی، عدنان کی غلطی کی وجہ سے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، پلیز آپ معاف کر دیں۔ عدنان کی غلطی کی معافی میں مانگتا ہوں آپ سے اور میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ جس کے بعد مسکان کی والدہ جو ہے بلال سے کہتی ہیں کہ تمہارے شرمندہ ہونے سے کیا ہوگا، تمہارے بھائی عدنان نے میری جو بےزتی کی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے سب کچھ بھول جاؤں گی جو تمہارے بھائی نے میری تذلیل کی ہے؟ جس کے بعد مسکان کی والدہ بلال سے کہتی ہیں کہ میں اپنی اور اپنی بیٹی کی تذلیل اور بے عزتی کبھی بھی نہیں بھولوں گی، جس کی وجہ سے بلال بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ بلال کے ابو یوٹیلیٹی بلز کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ جس کے بعد وہ اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹوں نے مجھے ایسی پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ میں اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف خرم کے بیٹے کو چوٹ لگ جاتی ہے تو خرم کی بیوی جو ہے بیٹے کو ہاسپٹل لے آتی ہے تو خرم اپنی بیوی سے غصے ہونے لگتا ہے۔ جس کے بعد خرم کی بیوی کہتی ہے کہ میں تو ہوم ورک کے لیے بٹھا کے گئی تھی انہیں، مجھے کیا پتا تھا یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اور خرم اپنی بیوی پہ بہت زیادہ غصے ہونے لگ جاتا ہے اور خرم اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر بیٹے کو چوٹ لگ گئی تھی تو تمہیں اتنے مہنگے اور بڑے ہاسپٹل میں لانے کی کیا ضرورت تھی، کسی چھوٹے موٹے گھر کے آس پاس کلینک لے جاتی، اتنے مہنگے ہاسپٹل میں تم لے آئی ہو، بل بھی بہت زیادہ بن جائے گا۔ کیونکہ خرم جو ہے اس کو پیسہ بہت زیادہ عزیز ہے، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ یہ باتیں کرتا ہے۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ خرم کی بیوی نے خرم کے امی ابو کو فون کر کے ہاسپٹل بلا لیا ہوتا ہے کہ آپ کے پوتے کو چوٹ لگ گئی ہے۔ تو خرم کے والد اور والدہ وہاں پر آ جاتے ہیں اور خرم یہ باتیں اپنی بیوی سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو خرم کے والد کہتے ہیں کہ کیسے باپ ہو تمہیں ابھی بھی اپنے پیسوں کی پڑی ہوئی ہے، تمہارے بیٹے کو چوٹ لگ گئی ہے اور تمہیں ابھی بھی پیسہ عزیز ہے، کیسے باپ ہو تم؟ جس کے بعد خرم کے والد خرم سے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے بیٹے کی کوئی فکر نہیں ہے، تمہیں ابھی بھی پیسوں کی فکر ہے، تمہیں اپنے بیٹے کی کوئی فکر نہیں ہے، تمہیں ابھی بھی پیسہ زیادہ عزیز ہے۔ جس کے بعد خرم اپنے والد سے کہتا ہے آپ یہاں پر خیریت سے، یہاں پر آپ کیوں آئے ہیں؟ تو خرم کے والد کہتے ہیں کہ میں یہاں پر احمد سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جس کے بعد خرم اپنے والد سے کہتا ہے کہ جب آپ کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میرے بیٹے سے کیسا تعلق؟ جب آپ نے میرے سے ختم کر دی ہے تو آپ کا میرے بیٹے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کے بعد خرم کے والد یہ بات سن کے بیٹے کی بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتے ہیں اور خرم اپنے والد سے کہتا ہے آپ نے سارے رشتے میرے ساتھ ختم کر دیے ہیں تو آپ کا میرے بچے سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مسکان کی والدہ جو ہے مسکان کا رشتہ اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنا چاہتی ہیں، لیکن مسکان بلال سے پیار کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجبور تھی۔ لیکن عدنان کی اس حرکت کے بعد مسکان کی والدہ کو موقع مل گیا ہے اور وہ چاہ رہی ہیں کہ میں اپنے بھائی کے بیٹے سے رشتہ کر دوں کیونکہ فیکٹری جو ہے مسکان کے نام کر دیں گے وہ۔ تو بلال جب چچی سے معافی مانگنے کے لیے ان کے گھر جاتا ہے تو وہیں پر ان کے بھائی کا فون آ جاتا ہے اور مسکان کی والدہ اپنے بھائی سے فون پہ بات کرتے ہوئے کہتی ہیں، تو بلال کے سامنے اپنے بھائی سے فون پہ بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بھائی، پہلے میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی لیکن اب میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں اور اب میں تمہارے بیٹے کے ساتھ ہی مسکان کی شادی کروں گی۔ یہ ساری باتیں مسکان کی والدہ بلال کے سامنے کرتی ہیں، جس کے بعد بلال بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور مسکان کی والدہ اپنے بھائی کے بیٹے سے رشتہ پکا کرنے کے لیے ان کو گھر پہ بلاتی ہیں اور جب مسکان کی والدہ اپنے بھائی کو گھر پہ بلاتی ہیں تو وہ منگنی کی رسم طے کر دیتی ہیں۔ جس کے بعد مسکان کی والدہ اور اس کا بھائی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارا اب رشتہ گہرا ہو گیا ہے۔ جبکہ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بلال بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے کیونکہ مسکان کی شادی جو ہے اب اس کی امی کی مرضی سے ہونے جا رہی ہے۔ مسکان کی والدہ اپنے بھائی کے بیٹے سے رشتہ کر کے خوش ہیں کیونکہ مسکان کی والدہ نے اپنے بھائی کو کہا ہے کہ فیکٹری مسکان کے نام کرنی ہے اور وہ اس بات پہ راضی ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسکان کی والدہ تو بہت زیادہ خوش ہیں لیکن بلال بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے۔ اور چچی کی یہ ساری باتیں سن کے بلال جو ہے گھر آتا ہے۔ بلال پریشانی کی حالت میں گھر پہ آتا ہے تو بلال کے امی ابو کہتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ جس کے بعد بلال کہتا ہے کہ چچی مسکان کی شادی کر رہی ہیں اور بلال پریشانی کی حالت میں اپنے ابو کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ ابو پلیز آپ مان جائیں،
ورنہ چچی مسکان کی شادی کر دیں گی۔ چچی نے مسکان کا رشتہ طے کر دیا ہے اور وہ اب مسکان کی شادی کر دیں گی۔ پلیز ابو آپ مان جائیں، آپ اپنے بیٹے کی خاطر مان جائیں۔ جس کی وجہ سے بلال کے امی ابو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جبکہ بلال مسکان سے بات کرنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے تو مسکان کی والدہ بلال کو مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے مسکان کی بات جو ہے پکی کر دی ہے۔ جس کے بعد بلال جو ہے مسکان سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مسکان تم تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور اب تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے رشتے کے لیے مان جاؤ گی، تم تو مجھ سے پیار کرتی ہو، تم منع کر دو چچی کو۔ جس کے بعد مسکان جو ہے بلال سے کہتی ہے کہ میں کیسے منع کر دوں، میری اتنی چھوٹی سی شرط تم نہیں مانے، میں اپنی امی کو منع نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں نے زبان دے دی ہے اپنے بھائی کو۔ جس کے بعد بلال اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بلال کے جانے کے بعد مسکان کی والدہ مسکان سے کہتی ہیں کہ جو بیٹے ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں اور یہی بیٹے ماں باپ کے لیے سب سے بڑی کمزوری ہوتے ہیں، اور اب دیکھنا بلال وہ کرے گا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو مسکان کہتی ہے کہ امی میں نے نہیں کرنی شادی۔ تو مسکان اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ امی میں نے بلال سے ہی شادی کرنی ہے۔ جس کے بعد مسکان کی والدہ مسکان سے کہتی ہیں کہ بیٹا پریشان نہیں ہو، دیکھنا بلال راضی کر کے رہے گا اپنے امی ابو کو، کیونکہ جو بیٹے ہوتے ہیں نا ماں باپ کے لیے سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں، لیکن یہی بیٹے ماں باپ کے لیے سب سے بڑی کمزوری بن جاتے ہیں۔ اب تم بس دیکھتی جاؤ کہ بلال اپنے امی ابو کو کیسے مناتا ہے اور تم پریشان نہ ہو۔ بلال کی امی ابو بلال کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور بلال اپنی امی کے پاس بات کرنے آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ پلیز امی آپ ابو کو راضی کر لیں۔ جس کے بعد بلال کی امی کہتی ہیں کہ بیٹا میں کیسے راضی کر سکتی ہوں، ان کی شرط ہی بہت بڑی ہے۔ تو جس کے بعد بلال غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی امی سے کہتا ہے کہ امی اگر ابو نے میری شرط پوری نہیں کی اور مسکان سے میری شادی نہیں ہوئی تو میں اپنے آپ کو مار لوں گا اور میں مر جاؤں گا اگر میری مسکان کے ساتھ شادی نہیں ہوئی۔ تو جس کے بعد بلال کی امی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ بلال کے ابو سے بات کرتی ہیں کہ آپ مان جائیں، اپنے بیٹے کی خاطر آپ یہ شرط مان جائیں۔ تو جس کے بعد بلال کے ابو کہتے ہیں کہ ذکیہ تم کیا بات کر رہی ہو، میں کیسے تمہاری یہ بات مان سکتا ہوں، اس گھر کے علاوہ میرے پاس کچھ بچا ہے کیا؟ اگر میں یہ گھر مسکان کے نام کر دوں گا تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جتنا ہو سکا اور جتنا میں کر سکتا تھا میں نے اپنے بیٹوں کے لیے کر دیا ہے، اب مزید میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ عدنان کی بیوی عدنان سے کہتی ہے کہ دیکھنا کہ بلال امی ابو کو اپنی شرط منوانے پر مجبور کر دے گا، کیونکہ بلال گھر میں سب سے چھوٹا ہے اور امی ابو اس کی شرط ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور وہ حرکتیں بھی اس طرح کی کر رہا ہے کہ امی ابو کو مجبور کر دے گا اپنی شرط منوانے پر، اور تم بس منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ عدنان اپنی بیوی کی باتیں سن کے کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ابو نہیں کریں گے نام مسکان کے گھر۔ جس کے بعد عدنان کی بیوی کہتی ہے کہ تمہاری بس باتیں ہی ہیں اور دیکھنا ایسے ہی ہوگا اور تم بس منہ دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ عدنان گاڑی چلاتے ہوئے آفس سے گھر آ رہا ہوتا ہے تو عدنان کو اپنی بیوی کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اگر واقعی میں ہی ایسا ہوگا تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ تو جس کے بعد عدنان جو ہے اپنے امی ابو سے کہتا ہے کہ اگر آپ بلال کی شرط پوری کریں گے یعنی آپ گھر مسکان کے نام کر دیں گے۔ عدنان اپنے ابو سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے بلال کی شرط پوری کر دی اور مسکان کے نام گھر کر دیا تو آپ کو پھر مجھے اپنا پروفیڈنٹ فنڈ جو ہے وہ دینا ہوگا، یعنی آپ کا جو فنڈ آنے والا ہے وہ آپ کو پھر مجھے دینا ہوگا۔ یہ بات سن کے عدنان کی امی ابو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور عدنان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ عدنان تمہیں تو ہم ایسا نہیں سمجھتے تھے، تم نے بھی آخر وہی بات کر دی، پہلے ہم بلال کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور اب تم نے یہ بات کر دی ہے۔ تو عدنان کہتا ہے کہ جب آپ اس کی شرط پوری کر سکتے ہیں تو پھر آپ میرے لیے اپنا پروفیڈنٹ فنڈ نہیں دے سکتے۔ جس کے بعد بلال کے ابو حیرت سے عدنان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بلال جو ہے اپنی شرط پوری کروانے کے لیے یعنی مسکان سے شادی کرنے کے لیے اپنے امی ابو کو کہتا ہے کہ اگر میری مسکان سے شادی نہیں ہوئی تو میرے پھر جینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، میں زہر کھا کے مر جاؤں گا۔ تو بلال اپنے امی ابو کو کہتا ہے کہ میں بس زہر کھانے جا رہا ہوں۔ تو اس کے امی ابو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہم تمہاری شرط مان لیتے ہیں۔ جس کے بعد بلال کے امی ابو مسکان کے گھر بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو عدنان کی بیوی عدنان سے کہتی ہے کہ امی ابو وہاں پر گئے ہوئے ہیں، شاید بلال نے اپنی شرط منوا لی ہے امی ابو سے۔ جس کے بعد عدنان بہت زیادہ غصے ہو جاتا ہے
اور اپنے امی ابو سے کہتا ہے کہ اب آپ پروویڈنٹ فنڈ جو ہے مجھے دیں گے، جس کے بعد عدنان کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹے تو ماں باپ کا بڑھاپے میں سہارا ہوتے ہیں اور تم بڑھاپے میں ہم سے سب کچھ چھیننا چاہتے ہو، تم کیسے بیٹے ہو کہ تم لوگ ہم سے سب کچھ چھیننا چاہتے ہو بڑھاپے میں، بیٹے تو اپنے ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں۔ جس کے بعد بلال کے ابو پریشان ہو جاتے ہیں اور بلال کی امی سے کہتے ہیں کہ بس رہنے دو، یہ بیٹے نہیں ہیں۔ بلال کی امی ابو بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں اپنے بیٹوں کی وجہ سے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلال کے ابو مسکان کے گھر نام کر دیں گے اور اپنا پروویڈنٹ فنڈ جو ہے عدنان کو دے دیں گے؟ آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، اور آپ نے میرا چینل سپر ڈرامہ ریویو کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو سب سے پہلے لیٹسٹ ڈرامے کے ریویوز ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔